نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ دین کامل، مکمل اور جامع دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ دین فقط اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے لیے اس دین کو کامل اور مکمل فرما دیا. دین اسلام میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کی مخلوق اور بندوں کے حقوق بھی ہیں. دین اسلام نہ تو فقط اللہ کے حقوق کا نام ہے اور نہ ہی فقط انسانوں اور بندوں کے حقوق کا نام ہے. دین اسلام اللہ کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین میں یہ بات مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ انسان کو اللہ کے حق کے وقت میں اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے اور بندوں کے حقوق کے وقت بندوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. ان میں سے ایک حدیث جسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں نقل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، مکان اور چھت موجود نہیں تھی، برادری، رشتہ دار اور قبیلہ موجود نہیں تھا. اللہ کے نبی کے فرمان پر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی برادری، اپنا خاندان، اپنی قوم، اپنا قبیلہ، یہاں تک کہ اپنا گھر، سب کچھ حضور کے فرمانے پر چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی. اب مدینہ پہنچنے کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ کہاں پر رہیں گے، کن کے ذمہ ان کو لگایا جائے. حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ایک فیصلہ فرمایا جسے مواخات کہا جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی وہ لیا جو مہاجر تھا، جس نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا، اور ایک صحابی وہ لیا جو انصار میں سے تھا، یعنی مدینہ میں رہنے والا، جس کے پاس اپنا مکان اور گھر موجود تھا. آپ نے ان دونوں میں بھائی چارہ قائم کیا، فرمایا کہ یہ مکہ سے ہجرت کرنے والا، یہ مدینے والا، تم آپس میں بھائی ہو، تمہارا آج کے بعد رشتہ بھائی والا ہے، اخوت والا ہے، بھائی چارے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑا، ان میں ایک صحابی ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو وہ دور سے چلے، بکتے بکاتے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. علماء کی تحقیق کے مطابق
جب حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا تو اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی، 150 سال عمر تھی۔ جہاں دیدہ آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے، کافی تجربات سے گزر چکے تھے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہوں گے، دنیا میں آ کر اپنے دین کی، اللہ کے احکام کی بات کریں گے، اور کچھ ان کو نشانیاں بھی بتائی گئی۔ ایک نشانی یہ بتائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ کا مال اپنی ذات کے لیے قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک نشانی یہ بتائی گی کہ ہدیہ، تحفہ اور گفٹ قبول کریں گے۔ ایک نشانی یہ بتائی گی کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ فرماتے ہیں مجھے جب پتہ چلا اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غریب صحابہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ کھجوریں تم کھا لو۔ آپ نے خود کھجور نہیں کھائی۔ فرماتے کچھ دن ٹھہر کر میں کھجوروں کا دوسرا ٹوکرا لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے خود بھی کھایا، آپ نے صحابہ کو بھی کھلایا۔ فرماتے دو نشانیاں پوری ہو گئی، صدقہ کا مال آپ نے نہیں کھایا، اور ہدیہ کی کھجوریں آپ نے قبول فرمائی، خود تناول فرمائی۔ تیسری نشانی، اللہ کے نبی کی مبارک کمر سے کپڑا ہٹا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ اب حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد حضرت سلمان فارسی کو جس شخص کا بھائی بنایا، ان کا نام ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مدینہ کے رہنے والے نوجوان صحابی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر زیادہ، حضرت ابو درداء کی عمر کم، بالکل جوان ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اپنی عمر کے تقریباً 1.5 صدی گزار چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو درداء کے گھر میں پہنچے، اب چونکہ بھائی کی حیثیت تھی اور ابھی تک پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، پردہ کا حکم نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے گھر میں جا کر دیکھا تو گھر میں کوئی چیز بھی گھر والی نہیں تھی۔ لگتا یوں تھا کہ گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے۔ عورتوں کی عادت ہے جہاں پر ہوگی اپنے گھر کو سنواریں گی، پردے لٹکائیں گی، برتنوں کی سیٹنگ کریں گی، اپنے گھر کی زیب و زینت اس کا خیال کرتی ہیں۔ فرماتے میں نے دیکھا گھر کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کوئی خاتون ہو ہی نہ۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا حضرت ابو درداء کی بیوی موجود ہے۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بہن کیا وجہ ہے، گھر کی یہ حالت بنا رکھی ہے، اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو درداء کی گھر والی نے بتایا، حضرت ابو درداء ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، نہ ان کو گھر کی فکر ہے نہ کسی اور معاملے کی فکر ہے۔ فرماتے ہیں چلیں اب میں آ گیا ہوں، اب اللہ کرم فرمائیں گے۔ حضرت ابو درداء جب تشریف لے آئے، دوپہر کا وقت ہوا، حضرت سلمان فارسی کے لیے آپ نے دسترخوان لگایا، کھانا لگایا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ بیٹھیں آپ بھی کھائیں۔ حضرت ابو درداء فرمانے لگے کہ میرا روزہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اگر آپ کا روزہ ہے پھر یہ دسترخوان اٹھا لیں، میں نے بھی نہیں کھانا۔ آپ کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا، آپ نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ مجبوراً مہمان کی دل جوئی کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نفلی روزہ توڑا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، شریعت مطہرہ میں اللہ کے حقوق بھی ضروری ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضروری ہیں۔ وہ چیز جس کا کرنا ضروری ہو، وہاں پر کسی بندے کی وجہ سے آپ اللہ کے حق کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہاں پر اللہ کا حق پہلے، بندے کا حق بعد میں۔ آپ کا دوست ہے، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، آپ دوستی چھوڑ سکتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔
گھر والی شوہر کو کہتی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، اب گھر والوں کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ جن چیزوں کا کرنا ضروری ہے ان میں اللہ کا حق پہلے، بندے بعد میں، اور وہ چیزیں جن کا کرنا ضروری نہیں ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، شریعت نے اختیار دیا، وہاں پر بندے کا حق پہلے ہے، اللہ کا حق بعد میں ہے۔ چونکہ یہ روزہ نفلی روزہ تھا، فرض روزہ کسی کے کہنے پر نہیں توڑ سکتے۔ اگر نفلی روزہ کسی مہمان کی دلجوئی کے لیے توڑنا پڑے تو توڑ سکتے ہیں، اور اس میں صرف ایک روزے کی قضا ہوگی، بعد میں ایک رکھیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر حضرت ابو درداء نے روزہ بھی توڑ دیا۔ جب رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، حضرت سلمان فارسی کے لیے حضرت ابو درداء نے بستر لگایا، فرمایا کہ آپ آرام کریں، سو جائیں۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ حضرت ابو درداء کی بیوی سے سارا انٹرویو لے چکے تھے، بھی یہ بندہ چاہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ حضرت ابو سلمان نے پوچھا کہ ابو درداء آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ میں عبادت کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ یہاں سو جاؤ، آپ آرام کرو۔ حضرت ابو درداء فرماتے میں نے کہا عجیب آدمی ہے، پہلے میرے بارے میں بیوی سے معلومات لی، پھر میرا روزہ توڑوایا، اب نفل بھی نہیں پڑھنے دیتا، کہتے سو جاؤ۔ لیکن چونکہ بڑے بھی تھے اور بھائی بھی تھے، اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا تھا، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے فیصلے کو مان لیا اور یہ سوچ کر سو گیا۔ حضرت ابو درداء کی آنکھ لگے گی، سلمان فارسی کی آنکھ لگے گی، جب ان کو نیند آئے گی تو میں اٹھ کے مصلی پہ چڑھ جاؤں گا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، روایت ہے، حضرت ابو درداء جب حضرت سلمان فارسی سونے لگے، حضرت ابو درداء نے سمجھا کہ سو گئے، اٹھ کے مصلی پہ جانے لگے تو انہوں نے پھر پکڑا، فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا یہاں سو جاؤ آرام سے۔ حضرت ابو درداء پھر سو گئے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا، سحری کا وقت ہوا، حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء کو جگایا، اٹھایا، فرمایا کہ بھائی اب اٹھو، وضو کرو، اب نفل پڑھو، اب عبادت کرو، اب خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرو۔ فرماتے جب نافل سے فارغ ہوئے تو ہم نے مشورہ کیا کیوں نہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی جائے۔ ہم تھوڑا فاصلے پر تھے، فرماتے ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب نکلنے لگے، یہ میں نے پوری آپ کی خدمت میں اتنی لمبی تفصیل عرض کی ہے یہ جملہ بتانے کے لیے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ فرماتے جب گھر سے نکلنے لگے، حضرت سلمان فارسی نے مجھے فرمایا کہ بھائی میں آپ کو ایک نصیحت کرنے لگا ہوں، اسے اپنے پلے باندھو۔ کیا؟ فرمایا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ فرمایا کہ ابو درداء اس جسم پر تیرے رب کا بھی حق ہے، اس جسم پر خود تیرا بھی حق ہے، اس جسم پر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ فاعط کل ذی حق حقہ، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو وقت جس کے حق کا بنے اسی حق کو ادا کرو۔ اللہ کے حق میں اللہ کے حق کو ادا کرو، اپنی صحت کا خیال کرو، جب گھر والوں کا حق ہو تو ان کے حق میں ان کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو درداء فرماتے مجھے غصہ تو بہت آیا کہ میرا نفلی روزہ بھی توڑوایا، رات نفل بھی نہیں پڑھنے دیا، الٹا نصیحت بھی کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہے۔ میں چپ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا، نماز فجر ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے سے ایک بات سمجھ آتی ہے، جب حضور فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے، آپ صحابہ کی طرف اپنا چہرہ فرماتے اور حضور اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھ جاتے۔ آپ کا اکثر معمول یہی تھا، نماز فجر سے لے کر اشراق تک آپ مسجد میں بیٹھتے۔ کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو وہ پوچھے، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھے، کسی نے کوئی مشورہ کرنا ہے تو وہ کر لے۔ یہ اللہ کے نبی کی کھلی کچہری لگتی تھی، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی بسا اوقات صحابہ سے پوچھ بھی لیتے، ہاں بھی کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، ہاں بھی تمہارا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔
اللہ کے نبی کی نگاہ مبارک پڑ گئی حضرت ابو دردہ پر. حضور نے پوچھ لیا ابو دردہ سناؤ تمہارا بھائی کیسا ہے جس کو میں نے تمہارے ساتھ جوڑا سلمان فارسی، وہ کیسا ہے؟ حضرت ابو دردہ فرماتے میں تو انتظار میں تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں، یہاں سے گیا تو سب سے پہلے میرے بارے میں میری بیوی سے معلومات لی، اس کے بعد میرا نفلی روزہ توڑوایا، اس کے بعد مجھے رات کو نفل بھی نہیں پڑھنے دیے، سلایا، فجر کو اٹھا تو تہجد پڑھوانے کے بعد مجھے نصیحت کی ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ. اللہ کا بھی حق ہے، تیرا بھی حق ہے، بندے کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد فرمایا ابو دردہ صدق سلمان، میرے سلمان نے بالکل ٹھیک کہا، اس جسم پر خدا کا بھی حق ہے، اس جسم پر تیرا اپنا بھی حق ہے، اس جسم پر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے. اور دین کا مزاج یہی ہے، اللہ کے حق کا وقت ہو تو خدا کا حق ادا کرو، اپنی باری ہے تو اپنے جسم کا حق ادا کرو، اگر گھر والوں کی باری ہے تو گھر والوں کے حقوق کو ادا کرو. اللہ کے نبی کی تصدیق فرمانا، اسے مجھے اور آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا دین فقط عبادات کا نام نہیں، ہمارا دین فقط نماز اور روزے کا نام نہیں، ہمارے دین میں فقط اللہ کا حق نہیں، اور ہمارے دین میں فقط بندوں کے حقوق بھی نہیں ہے. ہمارا دین اللہ کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے. دین اسلام دونوں حقوق کی بات کرتی ہے. اب المیہ یہ ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں فقط اللہ کے حق کی ادائیگی کافی ہے، نماز پڑھ لی ہے بس کافی ہے، روزہ رکھ لیا کافی ہے، زندگی میں حج کر لیا کافی ہے، زکوٰۃ دے دی کافی ہے. اخلاق کیسے ہیں کوئی پرواہ نہیں، معاشرت کیسی ہے کوئی پرواہ نہیں، معاملات کیسے ہیں کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں کوئی پرواہ نہیں. اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، برادری کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمارے پاس تو جانور ہیں، ان جانوروں کے حقوق، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. بعض لوگوں نے دین سمجھا ہے صرف عبادت کو، اور ایک سوچ کیا ہے، عادات ٹھیک ہونی چاہیے، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. اور ایک جملہ کہا جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے، بندوں کے حق ادا کرنے چاہیے، اللہ کے حقوق میں کمی رہ بھی جائے گی اللہ غفور ہے، اللہ بخش دیں گے. اب اس کے لیے نماز کی ضرورت بھی نہیں، روزے کی ضرورت بھی نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت بھی نہیں، پوری محنت ہو رہی ہے بندوں کے حق پر، لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جائے. بابا سوال یہ ہے، بندے مخلوق ہیں اللہ خالق ہے، جب مخلوق کا حق ہے تو خالق کا نہیں ہوگا؟ جس نے پیدا کیا اس کے کوئی حق نہیں. اور یہ کہنا یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایک ایسی فکر ہے جس کے پیچھے شیطان کی محنت ہے. نماز کی ضرورت نہیں اللہ بخش دیں گے، روزے کی ضرورت نہیں اللہ بخش دیں گے. اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، اللہ بخشتے ہیں اس میں دوسری رائے نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کا کیا کرنا ہے. آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے قرآن کریم میں ایک دو نہیں کئی آیات میں اپنے حق کے ضائع کرنے والے کو بڑی سخت قسم کی دھمکی دی ہے. اللہ نے بڑی سے بڑی سزا سنائی ہے. قرآن کریم کے 16ویں پارے میں ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو نااہل ہیں، نماز ضائع کرتے ہیں، نماز کی فکر نہیں کرتے، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان لوگوں کو جہنم کی ایسی وادی میں پھینکا جائے گا جسے غی کہا جاتا ہے. اللہ نماز کے ضائع کرنے پر جہنم کی وعید سنا رہے ہیں. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ہے قیامت کے دن جب اہل جنت جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ درمیان کے پردے ہٹا دیں گے، جنتی اوپر جہنمی نیچے ہوں گے، اللہ درمیان کے پردے ہٹائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو؟
کیا جرم تھا تمہارا، کیا قصور تھا؟ وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ جہنم کی وعید سنا رہے ہیں، قرآن کریم کے آخری پارے میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی، ہلاکت، بربادی، برا انجام ہوگا ان لوگوں کا جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ نماز سے غفلت، نماز نہ پڑھنا، نماز سے غفلت، نماز میں سستی کرنا، نماز سے غفلت، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا، نماز سے غفلت، خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ حقوق اللہ کے چھوڑنے پر اللہ وعیدیں سنا رہے ہیں، جہنم سے ڈرا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں پھر اس مال کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اے میرے محبوب انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، آپ ان کو بتائیں کہ انہیں جہنم کا عذاب ہوگا۔ کیسا؟ فرمائے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتکویٰ بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کی پسلیوں اور پہلوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھوں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے 2-4 آیتیں پڑھی ہیں، میں نماز پہ بات نہیں، زکوٰۃ پہ بات نہیں، صرف یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے حقوق کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ جب مخلوق کا حق ہے تو اللہ کا حق کیوں نہیں؟ جب مخلوق کا حق ہے تو اللہ کے حقوق کیوں نہیں؟ اللہ خالق ہے، خالق کے حقوق کا خیال کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب سوال یہ ہے اللہ کے حقوق ہیں کیا جن کو میں نے اور آپ نے ادا کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بنیادی حق، اور اس پر سارے حقوق کی عمارت کھڑی ہے، سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ انسان پوری کائنات سے زیادہ اللہ سے محبت کرے۔ سب سے بنیادی اللہ کا حق والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ایمان والوں کے دل میں اگر کسی کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے تو میری ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اپنے اللہ کو ہمیشہ راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اللہ کو ہمیشہ ناراضگی سے بچنا چاہیے، ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ اب اس محبت پر باقی حقوق کی عمارت کھڑی ہے، آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں پھر اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مطالبے ہیں جن کو پورا کرنا میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ اس میں سب سے پہلا تقاضا جو اللہ کا حق بھی ہے، میں اور آپ اللہ کو مانیں، ہم اللہ کو مانیں۔ اس میں دوسرا تقاضا جو دوسرا حق ہے، ہم اللہ کو یکتا مانیں، واحد مانیں، خدا کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، خدا کے معبود ہونے میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ جیسے ہمارے پیدا کرنے میں اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، ایسے ہی ہماری عبادات میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو مانا بھی جائے اور اللہ کو یکتا بھی مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ رکھا جائے۔ اور اللہ کی توحید کا عقیدہ یہ کتنا ضروری ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے خدا کی الوہیت کی دعوت نہ دی ہو۔ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ نبی بدلتا تو دوسرا جز بدل جاتا، لیکن پہلا جز تمام انبیاء کی شریعتوں میں ایک رہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خالق مالک رازق نہیں ماننا، سجدہ کرنا ہے تو فقط اللہ کی ذات کو، اگر مشکل میں رجوع کرنا ہے تو فقط اللہ کی ذات کی طرف۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی جز تھا اللہ کی الوہیت، خدا کی توحید۔ اور یاد رکھنا اگر کسی بندے کے دل میں توحید کی نعمت ہوگی
یہ بظاہر ایسا عمل کرے گا جو بہت چھوٹا ہوگا، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اگر کسی بندے کے دل میں توحید نہیں ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے، یہ بظاہر بہت بڑا عمل بھی کرے گا، تب بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ایسا عقیدہ ہے جو چھوٹے عمل کو بھی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور شرک ایک ایسی بیماری ہے جو بڑے سے بڑے عمل کو بھی بیکار اور ضائع کر دیتا ہے۔ آپ توحید کے ہوتے ہوئے اپنے محلے کی چھوٹی مسجد بنائیں، حدیث مبارک کے مطابق اللہ جنت کا محل دیں گے۔ اور شرک ہونے کے بعد اگر پورا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر بھی تعمیر کرے، خدا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کریں گے۔ مشرکین نے کیے، اللہ کا گھر تعمیر کیا، بیت اللہ بنایا، ہم میں سے کوئی بھی انہیں جنتی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں توحید نہیں تھی۔ توحید کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر شرک ہو، بندہ پوری زندگی عاشوراء کے روزہ بھی رکھتا رہے، اللہ پھر بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ مشرکین یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اسی دن کا روزہ وہ بھی رکھتے تھے، لیکن کوئی بندہ بھی ان کی بخشش کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی الوہیت، خدا کی توحید کا عقیدہ نہیں تھا۔ توحید ایک ایسی نعمت ہے، اگر انسان توحید کے ہوتے ہوئے بیت اللہ کا ایک حج کر لے اور ایسے کرے جیسے اللہ چاہتے ہیں، حدیث مبارک کے مطابق یہ حج کر کے جب فارغ ہوتا ہے، اللہ کریم اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر شرک ہو، مشرکین کرتے تھے حج، لیکن اس کے باوجود بھی بخشش کے مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ اگر کسی بندے کے دل میں خدا کی توحید ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اور اگر کسی کے دل میں توحید نہیں ہے، اس کے دل میں شرک کی بیماری ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر ایسے شخص کے حق میں اگر 70 مرتبہ بھی اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ پھر بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ توحید معمولی عقیدہ نہیں ہے کہ اسے بس ایسے ہم گزار دیں۔ سب سے بنیادی عقیدہ ہی توحید ہے، جس پر باقی عقائد کی عمارت کھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق، ہم اللہ سے محبت کریں۔ اس محبت کا پہلا تقاضا ہم اللہ کو مانیں، اس محبت کا دوسرا تقاضا ہم اللہ کو یکتا مانیں۔ محبت کا تیسرا تقاضا انسان بار بار اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل میں بھی یاد خدا ہو اور اس کی زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہو۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے، من احب شیئا، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے پھر بار بار اس کا نام بھی لیتا ہے، اپنے محبوب کا نام ہر مجلس میں لیتا ہے، پتہ چلے یہ اس کا محب ہے، پتہ چلے فلاں اس کا محبوب ہے۔ اور اللہ کا ذکر تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو۔ یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن، اس کے آخر میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ کر لیا کافی ہے، یہ تو ایک تھوڑا سا ذائقہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ مومن روزانہ کی بنیاد پر جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی علامت بیان کی، فرمایا عقل مند وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اگر کھڑے ہیں تب بھی ذکر خدا، بیٹھے ہیں تب بھی ذکر خدا، لیٹے ہیں تب بھی ذکر خدا، ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام جاری رہتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے،
اللہ کو یاد کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں، لوگ یہ کہیں کہ بے وقوف ہو گیا ہے، اس کو اور کام ہی نہیں ہے، ہر وقت اللہ، اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ہر وقت اللہ، اور کوئی کام نہیں، ہر وقت ہی اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک جگہ پر میں تھا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ جہاں بھی جاتے ہو اللہ، جہاں بھی جاتے ہو اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ تو حضرت فرمانے لگے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، جب قیامت کا دن ہونا، اللہ کی عدالت میں آپ نے میری یہی شکایت لگانی ہے، اے اللہ یہ ہر وقت تیری باتیں کرتا تھا۔ آپ نے اللہ کی عدالت میں شکایت لگانی ہے، اللہ اس کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، جب بھی ہمیں جمع کرتا اللہ اللہ کرو، جب بھی ہم اکٹھے ہوتے اللہ کا نام لو۔ فرمانے لگے کہ یہ آپ کی میرے حق میں شکایت ہوگی، حقیقت میں یہ میرے حق میں شہادت بنے گی جو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کا نام لو۔ دنیا میں دیکھیں جو آدمی کسی کا بار بار نام لے تو کیا کہتے ہیں اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو حالت یہ ہونی چاہیے ہم جہاں بھی ہوں ہمارا دل اور دماغ، ہماری زبان اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ سے محبت کا یہ تیسرا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا چوتھا حق جو محبت کا چوتھا تقاضا ہے وہ یہ، اگر اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے دے، اللہ عبادت کی توفیق دے دے، نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے، اس کے بعد ڈرتے رہنا کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے یہ امید رکھنا کہ اللہ انشاءاللہ بخش دیں گے۔ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا، اللہ کا چوتھا حق۔ عبادت کے بعد شکر بھی ہو، ساتھ ساتھ ڈر بھی ہو، اور گناہ ہونے کے بعد توبہ بھی ہو، ساتھ ساتھ امید بھی ہو۔ عبادت کر کے نا امید، عبادت کر کے بے خوف ہو جانا، بس سجدہ کر لیا اب جنت ملے گی، نماز پڑھ لیا جنت پکی، بے خوف نہیں۔ گناہ ہونے کے بعد مایوس ہو جانا کہ اللہ نہیں بخشیں گے، نہ۔ اگر عبادت کی توفیق مل جائے اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اس کے بعد اللہ سے ڈرتے بھی رہیں، اور اگر گناہ کر بیٹھیں توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں، اور دل میں امید ہو کہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ سے ڈرا بھی جائے اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھی جائے۔ عبادت کے بعد اکڑنا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے کے آخر میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ تھے جن کی راتیں عبادت میں گزرتی، رات کا بہت تھوڑا حصہ ہوتا جس میں سوتے تھے، ساری رات عبادت میں گزرتی۔ وبالاسحار هم یستغفرون، جب فجر کا وقت ہوتا تو یہ فجر کا وقت ہوتے ہی استغفار شروع کر دیتے۔ ساری رات عبادت کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی نیک لوگ عبادت کر کے بھی استغفار کرتے ہیں، اور آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ ہم گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے، گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ میں ملتے ہیں، آپ کا مبارک معمول تھا جب آپ نماز کا سلام پھیرتے آپ فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ آپ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کیوں فرماتے؟ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عبادت کر کے میں بڑا نہیں بنا، بڑے اللہ ہی ہیں۔ عبادت کر کے میں بڑا نہیں ہو گیا، میں ویسے ہی ہوں جیسے اللہ نے مجھے بنایا، بڑے اللہ آپ ہی ہیں۔ اور استغفار کس بات پہ ہوتا؟ اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی میں نہیں کر سکا، جیسے مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، جیسے عبادت کا حق تھا میرے بس میں تھا میں وہ بھی نہیں کر سکا، استغفر اللہ، اللہ میں اپنی اس کوتاہی پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ استغفار کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے
حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، فرماتے ہیں جب امتی عبادت کرتا ہے، امتی کی عبادت ہوتی ہے غیبوبت والی، اللہ کے نبی جب عبادت فرماتے تھے آپ کی عبادت ہوتی تھی مشاہدے والی۔ کیا معنی؟ فرماتے جب امتی نماز پڑھتا ہے اللہ تو امتی کو دیکھتے ہیں، یہ بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کے رسول جب عبادت فرماتے تھے آپ کی عبادت یوں ہوتی تھی، حضور اللہ کو دیکھتے تھے، اللہ حضور کو دیکھتے تھے۔ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امتی کی اربوں اور کھربوں نمازیں ایک طرف رکھ دی جائیں، اللہ کے نبی کا ایک سجدہ ایک طرف رکھ دیا جائے، امت کی کھربوں نمازیں مل کر بھی اللہ کے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ہماری نمازیں غیبوبت والی ہیں، اللہ کے نبی کی عبادت مشاہدے والی ہے۔ اللہ کے نبی کے معصوم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے اللہ کے نبی ہر وقت مشاہدہ خداوندی میں رہتے ہیں۔ اگر آج میں کسی بڑے کے پاس چلا جاؤں، وہ مجھے دیکھے اور میں اس کو دیکھوں، میں کوشش کروں گا کوئی بھی ایسی حرکت نہ کروں جس سے یہ ناراض ہو جائے۔ کیوں؟ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی نظروں کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، اعضاء کی حفاظت کروں گا، پوری توجہ اسی کی طرف ہوگی، کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس کی وجہ سے یہ ناراض ہو جائے۔ یار میں اگر بڑے کے پاس چلا جاؤں، میں اس کے سامنے ایسی حرکت نہیں کرتا جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جو پیغمبر ہر وقت اللہ کے مشاہدے میں ہوگا، بتائیں وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی استغفار فرما رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ امت کو یہ بات سمجھ آ جائے عبادات کے بعد اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، ڈرتے رہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہی عبادت میری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے نہیں سنا احادیث پاک میں کہ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں ان کی نمازوں کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مارا جاتا ہے، نہیں ہے ضرورت تمہاری نمازوں کی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے اعمال کو اوپر ہی نہیں جانے دیا جاتا، واپس کنہیں کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ عبادت کی توفیق مل جائے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ڈرتے بھی رہیں، خشیت بھی ہو، خوف بھی ہو، اور اگر گناہ ہو جائے ٹھیک ہے ہو گیا، استغفار کریں، توبہ کریں۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق توبہ کرنے سے انسان کی زندگی کے گناہ نامہ اعمال سے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اللہ نامہ اعمال سے ہی گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہ پر چند گواہ بنتے ہیں جو قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ اس نے گناہ کیا تھا۔ وہ گواہ کیا ہیں؟ نمبر 1 انسان کا جسم، یہ گواہی دے گا۔ نمبر 2 یہ فرشتے، یہ گواہی دیں گے۔ نمبر 3 وہ رجسٹر جس کے اندر اعمال کو فرشتے لکھتے ہیں، وہ گواہی دے گا۔ اور نمبر 4 زمین کا وہ حصہ جہاں پر یہ بندہ گناہ کرتا ہے یہ گواہی دے گا۔ یہ 4 گواہ میرے اور آپ کے ہر گناہ پر ہوتے ہیں، باقی ہم خود بنا لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ 4 گواہ تو بہر صورت ہیں۔ جسم بولے گا اللہ اس نے گناہ کیا تھا، فرشتے بولیں گے اللہ اس نے یہ جرم کیا تھا، ملائکہ کا نامہ اعمال رجسٹر بولے گا اللہ اس نے یہ کام کیا، زمین بولے گی، زمین یومئذ تحدث اخبارہا، یہ بولے گی اللہ اس نے یہ جرم کیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ 4 گواہ اس وقت تک ہیں جب تک گناہگار توبہ نہیں کرتا۔ جو ہی یہ بندہ توبہ کر لے اللہ چاروں کے چاروں گواہوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ جسم سے بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کے دماغوں سے نکال دیتے ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، زمین سے اللہ بالکل بھلا دیتے ہیں۔ نتیجہ توبہ کرنے والا آدمی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جائے گا، اس کے خلاف گواہی دینے والا ایک گواہ بھی موجود نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے گواہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اللہ اس کو ایسے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ تو خیر چوتھا حق میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے
اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے۔ بے خوف ہو جانا یہ بھی اللہ کا حق نہیں ہے، اور بالکل مایوس ہو جانا یہ بھی اللہ کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق میں سے 5واں حق، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نعمتوں کو سوچا جائے کہ یار اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، میرے پاس نعمتیں کون کون سی ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا۔ الحمدللہ میرے ہاتھ ٹھیک ہے، الحمدللہ میری آنکھ ٹھیک ہے، الحمدللہ میری زبان ٹھیک ہے، الحمدللہ میرے پاؤں ٹھیک ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا استحضار، اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر ایک ایک نعمت کے پیچھے اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ حضرات علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسا اوقات ہمیں نعمت ایک نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ نعمت ایک نہیں ہوتی، کئی نعمتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگتی ہے، بھوک کا لگ جانا یہ اللہ کی مستقل نعمت ہے۔ پھر اس بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کا مل جانا یہ الگ نعمت ہے۔ پھر اس کھانے کو کھانا اور بھوک کا ختم ہو جانا یہ الگ نعمت ہے۔ پھر اس کھانے کا ہضم ہو جانا یہ الگ نعمت ہے۔ پھر کچھ حصہ جسم کا بن جائے، باقی اعضاء سے نکل جائے بول و براز کی صورت میں یہ الگ نعمت ہے۔ اگر بھوک لگے ہی نہ کیا کریں گے؟ اگر بھوک لگ گئی لیکن کھانا نہیں تو کیا کریں گے؟ اچھا کھانا مل گیا لیکن بھوک مٹتی ہی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، کیا کریں گے؟ اگر کھانا ہضم ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ہضم ہو جائے لیکن جسم سے نکلے ہی نہ تو کیا کریں گے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ دن رات ہم ان نعمتوں سے گزر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی پتہ نہیں۔ آنکھ کا دیکھنا، پھر اس پلک کا جھپکتے رہنا، اس پلک کا حرکت کرتے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بعض رات فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے پلکیں بنی ہے نا، پھر ان پلکوں کو حرکت دینے کی انسان کو طاقت دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ جھاڑو کا کام کر رہی ہے، آنے والی مٹی کو سائڈ پہ کر دیتی ہے، آنے والی گرد و غبار کو سائڈ پہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنا، اللہ نے نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی نعمتیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ کی نعمت نہیں، جن کے پاس زبان کی نعمت نہیں، جن کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں، جن کے پاس پاؤں کی نعمت نہیں۔ اور ہمارے حضرت دامت برکاتہ العالیہ یہاں پر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ کریم ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں استغنا کی، اور اللہ کریم اپنی نعمتوں پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دو چیزیں طے کر لیں۔ دنیا کے معاملے میں، دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا۔ اس سے عبادت کا ذوق بھی بڑھے گا، اللہ کی نعمتوں کی قدر اور شکر کی توفیق بھی ملے گی۔ دین کی بات جب بھی ہوگی کس کو دیکھا جائے؟ یار میں نفل 2 پڑھتا ہوں، فلاں تو 4 پڑھتا ہے، میں تلاوت 1 پارہ کرتا ہوں، وہ تو 5 پارے کرتا ہے۔ اب اس میں عبادت کا شوق بڑھے گا۔ اور دنیا کے معاملے میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، میری تنخواہ ہے 50,000، فلاں کی 30,000 ہے، اگر اس کا گزارا ہو رہا ہے میرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں فلاں کے پاس تو اس سے بھی کم ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ کئی علماء سے سنا ہے، فرماتے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سخت گرمی کے موسم میں نماز ظہر ادا کرنے کے لیے جانے لگے تو دیکھا کہ ان کا جوتا ٹوٹ چکا ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں۔ جب گرم زمین پہ، تپتی زمین پہ پاؤں رکھا نا تو ذہن میں ایک خیال آیا، دل میں ایک بات آ گئی، اللہ تو بھی کتنا غنی ہے، دینے پہ ہے تو اپنے نافرمانوں کو دیتا ہے، اور نہ دینے پہ تو اپنے نیک بندوں کو بھی نہیں دیتا۔ تیرے نافرمان کتنی نعمتوں میں پھر رہے ہیں، اور تیرے فرما برداروں کے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ سوچ کر مسجد کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے جس کے پاؤں نہیں ہے، اور وہ گھسٹ کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہے۔ شیخ سعدی وہیں سجدے میں گر گئے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پاس جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا، پاؤں تو ہے، یہ بھی تو تیرا بندہ ہے جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نصیب ہوگی۔
اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق ہوگی، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، 5ویں پارے کی آخری آیت۔ اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے انسانوں تم ایمان بھی لے آؤ، میری نعمتوں پر میرا شکر بھی ادا کرو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں اللہ تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ میرے اوپر ایمان بھی لے آؤ، نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرو، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ یعنی ایمان لانا اور شکر کرنا تمہارا کام، عذاب سے بچانا میرا کام۔ وکان اللہ شاکرا علیما، تم اتنا قدر کرنے والے نہیں جتنا اللہ تمہاری قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے علم میں بھی ہے، اللہ قدردان بھی ہے، تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ شکر کرے کیسے، یاد رکھنا شکر زبان سے بھی کرنا ہے، شکر دل سے بھی کرنا ہے، شکر عمل سے بھی کرنا ہے۔ زبان سے شکر کہ الحمدللہ اللہ پاک نے کپڑا دیا، الحمدللہ اللہ نے صحت دی، الحمدللہ اللہ نے رہنے کے لیے مکان دیا، الحمدللہ اللہ پاک نے کھانا دیا، الحمدللہ اللہ پاک نے سواری کے لیے گاڑی دی۔ یہ زبانی شکر ہے، زبان سے الحمدللہ کہنا۔ شریعت کا یہی مزاج ہے، پانی پیو تو الحمدللہ کہو، کھانا کھاؤ تو الحمدللہ کہو، کپڑے پہنو تو الحمدللہ کہو، سفر کرو تو اللہ کی تعریف کرو۔ یہ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ۔ ایک شکر ہے دل میں، کیا معنی؟ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کی قدر رہے، یار اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہے، میری اوقات کیا ہے اور اللہ کی عطا کیا ہے، میرے اعمال کیا ہیں، خدا کی نعمتیں کیا ہیں، ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بلند ہیں حوصلے پروردگار کے، ہم خطائیں کرتے ہیں اللہ پھر بھی دیتے ہیں، ہم آنکھ کے ساتھ غلط دیکھتے ہیں اللہ پھر بھی دیتے ہیں۔ دل کو یہ بات سمجھائی جائے، دل کو یہ بات سمجھائی جائے، اگر میں کسی جگہ پہ سفر کروں، ایسے علاقے میں پہنچوں جہاں پر کوئی آبادی کا نام و نشان نہ ہو، لوگ موجود نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، پینے کی کوئی چیز نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں، اگر میں اپنی جان آخری لمحات میں پہنچوں اور انتظار میں ہوں کہ کب میری جان نکلے، اگر وہاں پر کوئی بندہ مجھے چند لقمے کھانے کے اور ایک گلاس پانی کا دے دے، میرے دل کی کیفیت اس کے بارے میں کیا ہوگی؟ میں مرنے کے قریب ہوں، ایک بندہ 2 لقمے اور چند گھونٹ پانی کے دے دے، آپ سوچ سکتے ہیں میرے دلی جذبات کیا ہوں گے؟ جو خدا صبح شام کھلا رہے، صبح شام پلا رہے، اس کی نعمتوں کے بارے میں استحضار کیوں نہیں ہوتا؟ تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ایک شکر ہوتا ہے عمل سے، عملی طور پر اعضاء سے شکر ادا کرنا۔ کیا معنی؟ اللہ نے آنکھ دی ہے، کیوں؟ اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے، نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا۔ صرف یہ نہیں الحمدللہ آنکھیں ٹھیک ہے، نا، اس آنکھ کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے اللہ نے دی۔ مسجد دیکھیں، مدرسہ دیکھیں، قرآن کریم دیکھیں، اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیں، والدین کا چہرہ دیکھیں، بیت اللہ دیکھیں، پیغمبر کا روضہ دیکھیں۔ اللہ نے یہ آنکھ اس لیے دی ہے، اللہ نے یہ ہاتھ دی ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے ساتھ جائز چیزوں کو پکڑا جائے۔ اللہ نے زبان دی ہے، کیوں؟ کلمہ پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جب بھی اس زبان کو کھولیں ہمیشہ خیر کے ساتھ کھولیں، یہ اس زبان کا شکر ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، کرنا کیا ہے؟ بد نظری، غیر محرم کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یہ اس نعمت کا شکر نہیں ہے، نعمت کی ناشکری ہے۔ آپ لاکھ مرتبہ بھی کہیں الحمدللہ آنکھیں ٹھیک ہیں، اگر اسے اللہ پاک کے رضا کے خلاف استعمال کریں گے۔ آپ کے علاقے میں ایک غریب شخص ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے اس کو 10,000 روپیہ دے دیا، اس نے آپ کے دروازے کے سامنے دیوار کھڑی کر دی، آپ کا راستہ بند کر دیا، آپ کیا سمجھیں گے؟ جو آپ نے اس پر احسان کیا تھا اس نے اس کا شکریہ ادا کیے؟ آپ نے اس پر احسان کیا، اس کو پیسے دیے، اس نے کیا کیا؟ آپ کا راستہ ہی بند کر دیا، آپ کے جانے کی بات ہی ختم کر دی۔ آپ کہیں گے یہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں اس لیے تاکہ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ ہو۔ ہماری زبان سے کبھی گالی، کبھی جھوٹ، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی،
جب بھی زبان کھولے اللہ کی نافرمانی میں، یہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں، نہ قدری ہے، شکر نہیں ہے، نہ شکری ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے نعمت عطا فرمائی ہے اسی مقصد میں اس چیز کو استعمال کرنا۔ نہیں استعمال ہوگی آنکھ اللہ کی نافرمانی میں، نہیں استعمال ہوگی زبان خدا کی نافرمانی میں، نہیں استعمال ہوگا ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں، وہی دیکھیں گے جو اللہ چاہیں گے، وہی بولیں گے جو اللہ چاہیں گے، وہی پکڑیں گے جو اللہ چاہیں گے، ادھر چل کے جائیں گے جہاں اللہ چاہیں گے۔ یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ہے، اس نعمت کی قدر بھی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم یوں شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ تو ہماری شریعت میں عرض کر رہا تھا فقط اللہ کے حقوق کا نام نہیں، اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں، بندے نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ہیں۔ ہماری شریعت میں، ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے اللہ کے حق کا وقت ہو تو اللہ کا حق ادا کرو، اپنے جسم کی باری ہو تو جسم کا حق ادا کرو، اللہ کی مخلوق کی باری ہو تو ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے حقوق کی وجہ سے بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا یہ بھی شریعت نہیں، اور بندوں کے حقوق کی وجہ سے اللہ کے حقوق چھوڑ دینا یہ بھی شریعت نہیں۔ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا، ہمارے جسم پر ہمارے خدا کا بھی حق، ہمارے جسم پر ہمارے اپنے بھی حقوق، ہمارے جسم پر ہمارے گھر والوں کے بھی حقوق، برادری اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں۔ فَاتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کریں۔ میں نے آج کی نشست میں اللہ کے حقوق آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ سب سے بنیادی حق اللہ سے محبت کی جائے، اس محبت کا تقاضا نمبر 1 اللہ کو مانا جائے، نمبر 2 اللہ کو یکتا مانا جائے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے زیادہ سے زیادہ، نمبر 4 اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہو، اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر زبان سے بھی کیا جائے، دل سے بھی کیا جائے، اعمال سے بھی کیا جائے۔ باقی اللہ کے حقوق میں عبادات بھی ہیں، نماز روزہ بھی ہے، حج زکوٰۃ بھی ہے، وہ آگے عبادات کا مسئلہ ہے۔ یہ چند ایک بنیادی اللہ تعالیٰ کے حقوق تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جو شریعت کا مزاج ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق خالق، حقوق مخلوق، ان کو سمجھنے کی اور ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔